بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم بابر احمد. ایک خاص طبقے کے مفادات کی بربادی اور مفادات کی پامالی کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت کا ایک بڑا فیصلہ، حکومت کا ایک بڑا اقدام. کچھ لوگ نہیں، بہت سے لوگ اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں اور اس پہ آواز بلند کی جا رہی ہے کہ یہ غلط فیصلہ کیا گیا ہے. تو خواتین و حضرات ذہن میں رکھیے کہ جو مسائل سب سے اہم ہوتے ہیں اور جن مسائل کو ایڈریس کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے تو اسی کو لے کے حکومت اقدامات کرتی ہے، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے ایک بڑا فیصلہ کیا. ایک ٹک ٹاکر مریم اکرام، انہیں جو ہے وہ ریزرو سیٹس پہ نامزد کیا گیا ہے فار نیشنل اسمبلی نون لیگ کی طرف سے. خواتین و حضرات، میں نے ان محترمہ کی پروفائل چیک کرنے کے لیے، ان محترمہ کا پورٹ فولیو چیک کرنے کے لیے، ان کی کامیابیاں اور ان کی کامیابی کا سفر اور انہوں نے جو جد و جہد کی اس کو تلاشنے کے لیے سوشل میڈیا، گوگل، لنکڈن اور مختلف میڈیمز کو سرچ کیا. مجھے ان خاتون کا جو پورٹ فولیو، جو ان کی کامیابیاں اور جو جد و جہد سوشل میڈیا پہ میسر آئی، وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. ماں سوائے تعلیمی قابلیت کے اور کسی سیاسی جد و جہد کے، ماں سوائے کسی سائنسی تجربے کے اور ماں سوائے کسی علمی مقالے کے، مجھے وہ سب کچھ ملا جو ایک ٹک ٹاکر کی پروفائل کے لیے ضروری ہوتا ہے. خواتین و حضرات، نیشنل اسمبلی ایک ایسا ایوان جہاں پہ ملک اور قوم کے نصیب کا فیصلہ کیا جاتا ہے، جہاں قانون سازی کی جاتی ہے، تو وہاں یقیناً ٹک ٹاکرز کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے ایک ایسی باکمال ٹک ٹاکر کی ضرورت تھی جو ایوان میں بیٹھ کے ٹک ٹاکرز کے مفادات کا تحفظ کریں. خواتین و حضرات، جمہوریت کے لیے ضروری ہے کہ ہر مکتبہ فکر کو، ہر طبقے کو نمائندگی دی جائے. اور یہ جو ریزرو سیٹس ہوتی ہیں، ان ریزرو سیٹس کے متعلق میں آپ کو گزارش کر دوں کہ یہ ریزرو سیٹس ہوتی ہیں ایسے لوگوں کے لیے، ایسی خواتین کے لیے جو اپنی کلاس کی نمائندگی کرتے ہیں، جو پسے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، مثلا جیسے بھٹا مزدور، جیسے اور لیبر کلاس اور ایسے شعبوں سے وابستہ افراد جن کو ایوان میں پہنچنے کے لیے وہ مواقع میسر نہیں آتے، تو پھر ریزرو سیٹس کے ذریعے ان کو ایوان تک پہنچایا جاتا ہے. تو خواتین و حضرات، ٹک ٹاکرز اتنا پسا ہوا، اتنی بدحالی کا شکار جو طبقہ ہے پاکستان کا، کہ جو پاکستان کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، تو پھر ایک ایسی شخصیت کو ایوان بالا میں، نیشنل اسمبلی میں لے کے آنا وقت کی اہم ضرورت تھی. خواتین و حضرات، ہم کوئی جمہوریت کا کھیل تو کھیل نہیں رہے. ہمیں جمہوریت سے کیا لینا دینا، اور ملکی مفادات کے لیے جو کام کرنے ہیں، وہ جمہوریت ہو یا نہ ہو، وہ ہمیں کرتے رہنا ہے. خواتین و حضرات، گفتگو کروں تو زبان جلتی ہے اور ڈر لگتا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. آنے والے وقت میں ہم کس تباہی کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہم کس قسم کا پاکستان بنانے جا رہے ہیں. مجھے خدشہ نہیں بلکہ یقین ہے کہ آئندہ آنے والے وقت میں پاکستان کی باغ ڈور علیزہ سحر کے ہاتھوں میں ہوگی. ہم اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو تعلیمی میدان میں کارنامے کرنے کے لیے
बेहतरीन तालीम हासिल करने के लिए उनकी दीगर एक्टिविटीज़ को रोकते रहे। हमने कोशिश की कि वो सोशल मीडिया पे किसी गंदगी का शिकार ना हो जाएं। हमने कोशिश की कि उनको बेहतरीन इंस्टीट्यूशंस में तालीम दिलवाई जाए ताकि वो माशरे का एक अहम रुकन बन सकें और वो माशरे की तामीर व तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकें। तो ख़वातीन व हज़रात, ऐसे तमाम तालिब इल्म, ऐसे तमाम स्टूडेंट्स, ऐसे तमाम अफराद जो तालीम के मैदान में कुछ कर सकते थे या कुछ कर गुजरे, वो पाकिस्तान छोड़ के दीगर ममालिक का रुख कर चुके हैं, और जो कुछ चंद बच गए हैं वो आइंदा आने वाले वक्त में दीगर ममालिक, दीगर ऐसे ममालिक का रुख करने जा रहे हैं जहां तालीम की कदर की जाती है, जहां इंटेलेक्ट की कदर की जाती है। ख़वातीन व हज़रात, मैं टिकटॉकर्स की कोई बदतारीफ़ी नहीं कर रहा, मैं भी छोटा मोटा टिकटॉकर हूँ, और सोशल मीडिया से वाबस्ता लोग यकीनन टिकटॉक को अपनी प्रमोशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ टिकटॉकर्स को किस नाम से जाना जाता है, टिकटॉकर्स की क्या शिनाख्त है, टिकटॉकर्स की क्या पहचान है, वो आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। क्या हम एक ऐसा माशरा तश्कील पा चुके हैं कि अब पाकिस्तान टिकटॉकर्स चलाएंगे? क्या हम इतनी बदहाली का शिकार हो चुके हैं? क्या पाकिस्तान में कहतर रजाल है कि हमें कोई इंटेलेक्चुअल, कोई टेक्नोक्रेट, कोई ऐसा मास्टरमाइंड मैसर नहीं कि जिसे हम नेशनल असेंबली तक लेके जा सकें? ख़वातीन व हज़रात, बातें तो और बहुत हैं जो की जा सकती हैं, लेकिन मुश्किल है। मैं इतनी तवील गुफ्तगू कर सकता हूं इस मौजू को लेके कि पंजाबी च कहते हैं कि लूं कंडे खड़े हो जान, लेकिन पांव जलते हैं, जबान जलती है। वो गुफ्तगू करने के लायक नहीं हूं चूंकि मैं पाकिस्तानी हूं। आज तक के लिए बस इतना ही। आइंदा के लिए मेरे साथ रहिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।